अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब अहबाब? इससे पहले कि आप मेरे ब्लॉग की जानिब आगे बढ़ें, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो तक रसाई आपकी आसान हो सके। गुज़िश्ता दिनों मैंने एक नेट गर्दी की, यूट्यूब गर्दी आप कह सकते हैं। उसमें मैं अपने हम असर ब्लॉगर्स को देखना चाह रही थी ताकि पता चले मुझे कि वो लोग किस किस्म का मवाद और किस किस्म की वीडियोस शेयर करते हैं। इसी नेट गर्दी के दौरान कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई जिसने कम अज़ कम मेरे जैसे बंदे को एक दफ़ा हिला कर रख दिया कि हमारा माशरा किस तरफ है और कैसे रुझानात हमारे माशरे में पनप रहे हैं, जो कि यकीनन हमारे रिश्तों और हमारे जज्बों के लिए किसी शायद आजमाइश से कम नहीं हो सकते। आप इसके अंदर मेरी वीडियो के अंदर उन थंबनेल्स को देख सकेंगे जिनके मैंने स्क्रीनशॉट लेकर शेयर किए। उसमें से एक चैनल है और जिसमें एक खातून का एक थंबनेल मेरे सामने आया और जिसके मुताबिक कैसे पता चलेगा कि लड़की पाक दामन है, लड़की का कुंवारापन चेक करने का इंतहाई आसान तरीका। और इसी तरह एक मौलवी साहब की वीडियो थी, उसका भी थंबनेल यही था कि शादी करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें, जानी लड़की की निशानी। एक छोटा सा सवाल, लेकिन ये सवाल छोटा सा नहीं है, ये सवाल एक फ़र्द की पूरी ज़िंदगी का है, ये सवाल माशरे की बका का है, ये सवाल रिश्तों के एहतराम का है। कंवारा या कंवारी, शादीशुदा होना या गैर शादीशुदा होना, ये सब कुछ एक फ़र्द का ज़ाती फ़ेल है। अब सवाल ये है कि जैसे मैंने खातून के मौलमा ख़ुद को वो कह रही हैं और वो इसके ऊपर पर्दे के अंदर आकर और ख़ुद को बड़ी ही मुसलमान के तौर पर और बड़ी बापर्दा और परहेजगार मुसलमान के तौर पर शो कर रही हैं। बीबी से बंदा पूछे कि जिस मज़हब का चूरन तुम बेच रही हो उसके अंदर कहाँ पर ये चीज़ है। कुरान ने वाज़े तौर पर एक चीज़ बता दी थी कि जैसा मर्द होगा वैसी औरत होगी। उसमें कहीं पर भी ना उस मर्द की निशानियां बताई गई हैं ना उस औरत की निशानियां बताई गई हैं, ना ये बताया गया है कि मर्द जानी है और औरत जानी नहीं है। ये सब कुछ बदकिरदारी, नेक मोमिन, बुरे मोमिन। अब अगर बुरे मोमिन और नेक मोमिन को आप कंवारपुने और इसके हवाले से देखते हैं तो फिर बाजी से बंदा पूछे कि खातून मुझे बताओ कि हम मर्द की पाकीज़गी को, मर्द के कंवारेपने को चेक करने का कोई पैमाना क्या आपके खुद साख्ता मजहबी तालीमात ने नहीं दिया? मेरी कुछ इतलात के मुताबिक इन बीबियों के और इन जैसे लोगों के बड़े बड़े मदरसे हैं जहाँ पर यही तालीम दी जाती है। इसी तरह यही बीबी अपनी एक और वीडियो में, अपने एक और थंबनेल के अंदर, उसके बाद मैंने वीडियो भी सुनी, उसके अंदर साली को बहनोई पर हलाल करार देने के मौके बता रही हैं कि साली किन मौक़ों पर अपने बहनोई के लिए हलाल है। पाइन बंदा लाल वे छितर ते हो जाए शुरू। ये कौन सा मज़हब है? ये किस किस्म की तशरीहात हैं? इस्लाम के अंदर हर रिश्ते को वाज़े कर दिया गया है। साली अपने बहनोई के ऊपर हराम है और ये हराम खोर जो है मेरे मुंह से अब्यूज होने लगी थी, इसे जायज़ करार दे रहे हैं। व्हाट द बुलशिट। ये माशरे में कौन सा कल्चर और किस रवायत को फ़रोग़ दे रहे हैं? और ये ऐसी रवायात हैं जिनसे सिर्फ़ और सिर्फ खूनी रिश्ते और खूनी ताल्लुकात तो डेवलप हो सकते हैं, हलाल और सही रास्ते आप इख्तियार नहीं कर सकते रिश्तों के मामले में। इसी तरह ये बीबी लड़के की जो आपस में ख़वातीन की किसी को भी किस मरहले पर जायज़ करार दे रही हैं। तौबा इस्तग़फ़ार। एक कौम पूरी इस फेल के पीछे तबाह कर दी गई है और आप इस फेल को जस्टिफाई कर रही हैं। आप लोग आप लोग कल्चर को जस्टिफाई कर रहे हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हमारा पाकिस्तानी माशरा अभी तक सफ़ेद चादर और खून के पीछे है। हमारे यहाँ औरत की पाकीज़गी बिटवीन लेग्स करार दे दी गई है, इफ़्ता के मर्दों की भी। व्हाट द हेल शिट कि यार ऐसा कैसे मुमकिन है? औरत और मर्द हर हवाले से अपनी ज़ात में काबिल एहतराम हैं।
اور اگر یہ لوگ ایک طرف ایک فریق کی پاکیزگی کو ٹاپک بناتے ہیں تو پھر دوسرے فریق کو نظر انداز کیوں کر دیتے ہیں؟ ایک جنرل سا بیہیویئر ہے. ایک مرد شکایت کرتا ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، بچہ پیدا نہیں کر رہی، تو معاشرہ، اس کے گھر والے، معاشرہ، رشتہ دار، دوست احباب اسے کہیں گے تینوں طلاق دے دے، دوجا کر لے، تیری بڑیاں تھوڑیاں نے. مگر اگر اسی طرح ایک عورت یہ شکایت کرتی ہے کہ میرا مرد میری ضرورت پوری نہیں کر رہا اور میرا بچہ بھی نہیں ہو رہا، میں ٹھیک ہوں، میرا مرد خراب ہے میڈیکل رپورٹ کے مطابق، تو یہی ڈیش معاشرہ اسے کہے گا تو صبر کر، اللہ صبر کا تجھے دے گا. یعنی بانجھ مرد کے ساتھ عورت گزارا کرے تو اللہ راضی ہے، اور اگر بانجھ عورت کو مرد طلاق دے دے تو اللہ خوش ہے. کیا عجیب و غریب پیمانے ہیں اور کیا عجیب و غریب سوچیں ہیں، اور کس قسم کی مینٹالٹی اور کس قسم کی آپ فکری سماجی فکر کو فروغ دے رہے ہیں. اسلام نے شرم و حیا کے پیمانے، غیرت، پاکیزگی، نفس کی ہر چیز کے پیمانے مرد اور عورت کے لیے برابر رکھے ہیں. عورتوں کے اگر جو مرد کو اور جو عورت پر برتری حاصل ہے، ایک جگہ پر میں نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی تھی تو وہ طلاق کے حوالے سے ہے کہ مرد بیوی کے مرنے یا طلاق کی صورت کے اندر 3-4 دن کے اندر شادی کر سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے پابندیاں ہیں، تو 4 مہینے کی، 90 دن کی، تو اس کی کوئی ریزن ہے، اس کی کوئی لاجک ہے، کہیں وہ پریگنٹ تو نہیں ہے. مگر نہیں، ہمارے ہاں تو بس ایک ڈیفینیشن ہو چکی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے علماء، یہ چھوٹے چھوٹے لوگ جنہوں نے نہ اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھا ہے نہ کچھ اور پھر اپنی ویڈیو بنا کر پوری بے حیائی. اور میرے نزدیک یہ ویڈیوز جو ہیں، یہ اس قسم کی جو خواتین مرد و زن ہیں، یہ معاشرے کے اندر جنسی بہرا روی کے فروغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کیونکہ اگر ان کے ماننے والے، اگر 97,000 افراد نے ویڈیو دیکھی ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ افراد نے ویڈیو دیکھی ہے، تو ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے. اب جب گھر جائیں گے یا اگر وہ کنوارے ہیں بعد میں شادی کرتے ہیں، جو شادی شدہ ہیں، وہ اپنے ارد گرد اپنے رشتے میں شامل تمام خواتین کو اسی نظر سے دیکھیں گے اور سوچیں گے یار میری بیوی کنواری ہے، یار میری بہن کنواری ہے. ٹھیک ہے، اور خدا نہ خواستہ کچھ بدبخت تو ایسی ہوں گے وہ اپنی ماؤں پر بھی شک کریں گے. یہ جو اس قسم کے نظریات اور اس قسم کا نظریات کے فروغ کا جو ایک ایٹیچیوڈ ہے، اس کے اوپر عوام کو خود احتجاج کرنا چاہیے. ان سے پوچھنا چاہیے کیا یہ چیز آپ جو دوسروں کو سکھا رہے ہو یہ کہاں پر ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اس کو مذہبی طور پر جسٹیفائی کریں نا، تو وہ اس سلسلے میں جھوٹی احادیث پیش کر دیں گے، قرآن مجید کی من چاہی تشریحات پیش کر دیں گے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایک پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تو مجھے بھی نہیں پتا یہ جو بی بی بول رہی ہے یہ یہی ہے کہ نہیں ہے، اندر کوئی مرد تو نہیں چھپا بیٹھا اور وائس چینجر کے ذریعے بول رہا ہے. لیکن اگر یہ عورت ہی ہے تو مجھے اس کو عورت کہتے ہوئے ہی شرم آ رہی ہے کہ بی بی آپ کیسے ایک نظریے کو فروغ دے رہی ہیں اور مسلسل فروغ دے رہی ہیں. اور اسی طرح بہت سارے ایسی ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پر مل جائیں گے. اچھا، یہ المیہ صرف ہمارے پاکستان کا ہے کہ یہاں پر مشہور ہونے کے لیے نا ہر وہ گندا کام کر لو، ہر وہ چیز کر لو کہ جس سے آپ کو لاکھوں ویوز مل جائیں، آپ کو ویورز مل جائیں، آپ کو واچ ٹائم مل جائے، اور بس آپ کو کمنٹ مل جائیں. کمنٹ کے اندر آپ نیگیٹو بھی دیکھ لو گے، آپ پازیٹیو بھی دیکھ لو گے، لیکن کمنٹ چاہیے. ہاں، ہم نے موضوع ایسا دے دیا ہے، اب لوگ آپ پہ لڑتے مرتے رہے. سوچیں 1.5-2 لاکھ میں سے کتنے لوگوں کے ذہن متاثر ہوئے ہوں گے. ہر کمینے نے تو پھر سونے سے پہلی رات والے دن سفید چادر بچھا لے گا نیچے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ میری بیوی پاک ہے کہ نہیں. عورت اور مرد کی پاکیزگی سے قطع نظر ہمیں یہ چیز انسان کے لیے اہم ہونی چاہیے کہ ہمارے سامنے آنے والا ایک انسان ہے. اور یہ جو پیمانے ہیں، 100 کارڈ سے پیمانے، 100 کارڈ سی نظریات، ان کی نفی کر جئیں، اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں. اور آپ کی زندگی تبھی آسان ہو سکتی ہے جب آپ کسی چیز کی بہت زیادہ گہرائی میں، بہت زیادہ اس کے اندر ڈیپنس کے اندر نہیں جاتے. ان لوگوں کی تو منڈی ہم کچے ذہن ہیں، جن کچے ذہنوں کو انہوں نے 17-18 سال کی عمر سے پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے. جب آپ نے لکھ دیا کہ یہ ویڈیو 18 سال سے کم عمر افراد نہ دیکھیں، تو 18 سال والوں نے تو سب سے پہلے دیکھنی ہوتی ہے ویڈیو کہ اس کے اندر ہے کیا، میں دیکھوں تو صحیح. یہ جو تجسس یہ پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ جو جنہوں نے تھمبنیل جس قسم کے انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں، یہ تھمبنیل ایک بہت بڑا مافیا ہے فحاشی کا، اڑیانی کا. اور سب سے پہلے تو ان کے اوپر پابندیاں لگنی چاہیے.
سب سے پہلے تو ان لوگوں کو بندہ سامنے بٹھا کوئی سامنے بھی کبھی بھی نہیں آتے، اور اگر آتے بھی ہیں تو اپنے دوستوں کے اپنے ان ہم خیالوں کے نرخے کے اندر آتے ہیں جو کہ بے حیائی کو جائز سمجھتے ہیں. جیسے یہ بی بی سالی کو حلال قرار دے رہی ہے، یہ بی بی دوستوں کی کسنگ کو حلال قرار دے رہی ہے، دوسرے موصوف زانی عورت کی نشانیاں بتا رہے ہیں. کوئی ایک تو زانی مرد کی مجھے نشانی بتا دے کہ جی زانی مرد کی یہ نشانی ہے. صرف آپ کو ساری برائیاں عورتوں میں نظر آتی ہیں، اور جو کہتے ہیں نا عورت کی دشمن ہے، یہ بی بی ثابت کر رہی ہے عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. اسی موضوع پر ہم مزید بات کریں گے، اسی موضوع کو ہم آگے لے کر چلیں گے، اور ایسے بہت سارے موضوعات کو آگے لے کر چلیں گے اور ان پر بات کریں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں، ہم جان سکیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر 3 سال کی بچی، ظاہری بات ہے جب اسے 18-20 سال کی بچی ان ویڈیو کے مطابق اپنی بیوی جو ہے وہ بدکردار زانیہ نظر آتی ہے، تو پھر وہ الو کا پٹھا کتی نسل کا جو انسان ہوگا وہ سیدھا جا کر عورت 3 یا 2 سال کے بچے کے اوپر حملہ آور ہوگا. یہ جو اس قسم کے لوگ اور اس قسم کے مدارس اور اس قسم کی سوچ و فکر کا ایک مکتبہ فکر ہمارے سامنے آ رہا ہے نا، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بے حیائی، ہم ان کی غیر ناانصافی رویوں، ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے جئیں. ہم معاشرے کو یہ سچ بتا کر جئیں کہ یہ جو ہے آپ دنیا کا کوئی بھی قانون، دنیا کا کوئی بھی جب بھی ہے ثابت ہی نہیں بعض اوقات کر سکتا جب تک کہ یہ ہو نا. آپ نشانیاں بتا دیں، وہ نشانیاں ہونے کی کوئی اور صورتحال ہو. جیسے ایک سوئمر ہے، ایک کھلاڑی ہے، کھیلتے کھلتے کچھ بھی ممکن ہے، بس اترتے چڑھتے، لیکن ان لوگوں نے جو طے کر لیا ہے وہ طے کر لیا ہے. اس کے مطابق ان کے فالوورز جو ہیں وہ اپنوں کی زندگیاں حرام کر رہے ہوں گے. نہ جانے اب تک کتنی بیٹیاں اس فکر کی بھینٹ چڑھ چکی ہوں گی. آئیں ہم سب ان کی مذمت کر کر جئیں اور اس سچ کو تسلیم کر کر جئیں کہ انسانی تعلق میں اعتماد سب سے اہم ترین چیز ہے. ایسی ویڈیوز جو آپ کے اعتماد کو ڈاواں ڈول کریں، ان کی تو رکھ کر کیجئے، ان کے واس پر جا کر کیجئے اور ان کے یوٹیوب چینلز پر جا کر کیجئے کہ باجی بھائی کیا آپ اگر عورت کے لیے نشاندہی کر رہے ہیں تو پلیز مردوں کے لیے بھی نشاندہی ساتھ ساتھ کریں، کیونکہ جس مذہب کے نام کا آپ چورن بیچ رہے ہیں وہ دونوں کو اس نے دونوں کے لیے شرم و حیا اور غیرت کے پیمانے لیول پر رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں ایسے ذہنی طور پر ذہنی مجرموں سے جو مذہب کا چورن بیچتے ہیں، ہمیں ان کے شر سے، ان کی شیطانیت سے ہمیں اور ہمارے خاندان کو، میری قوم کی بیٹیوں کو، میری قوم کے بیٹوں کو محفوظ رکھیں. اجازت دیجیے، شکریہ.